اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہمارے بڑے، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے کرم فرما اور سرپرست جانشین شہید منا، نمونہ اسلاف جناب حضرت اقدس مولانا محمد عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت والا سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت مسند ارشاد پر جلوہ فروز ہو کر ہم تمام سامعین کو اپنے ناصحانہ کلام سے مستفید فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ میں شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام۔ معزز سامعین کرام، یہ آپ حضرات کا مدرسے کا جلسہ ہے۔ قرآن پاک یہاں پر پڑھایا جاتا ہے اور اس سے آگے اس کے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے۔ کچھ عربی فارسی وغیرہ پڑھائی جاتی ہے تاکہ ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ قرآن پاک کیا ہے؟ یہاں جو پڑھایا جاتا ہے دوسری جگہوں پر پڑھایا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ قرآن پاک اللہ کا محبوب کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس پوری امت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس امت کی رہنمائی کے لیے زندگی گزارنے کا اس کے اندر ایک طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا اس میں طریقہ بتلایا ہے۔ کیا چیز ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو یہاں پر بھیجا۔ آپ کے بعد بہت سے نبی انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اپنے اپنے وقت میں، اپنے علاقے میں انہوں نے اللہ کے احکام پہنچائے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اس وقت کے مناسب چھوٹی بڑی کتابیں عطا فرمائی۔ آخر میں آخری نبی کے اوپر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے۔ پہلے نبیوں کے اوپر جو آئی وہ کتابیں نازل ہوئی، وہ کتابیں آئی، لیکن آخری چیز جو اللہ نے عطا فرمائی
وہ اللہ کا کلام ہے، اور کتاب کے اوپر کلام کو فوقیت ہوتی ہے، برتری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ کلام آ گیا اللہ تعالیٰ کا، پہلی کتابیں ساری کی ساری منسوخ ہو گئی، ساری شریعتیں ختم۔ اب آخری کلام جو ہے یہ قیامت تک یہی چلے گا، اسی کے اندر رہنمائی ہے، اسی کے اندر ہدایت ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ضروری چیز ہے، ہم سب کی حفاظت اسی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت جگہ فرمایا، اس کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ آپ اس کی عظمت کو کیا سمجھیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس امانت کو، اس دین اسلام اور قرآن پاک کو ہم نے آسمانوں کے اوپر پیش کیا، زمینوں کے اوپر پیش کیا، پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ سب نے یہ کہہ دیا یہ قرآن بہت بڑی عظمت والا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، وزنی چیز ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ زمین کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی، کتنی عمارتیں اس کے اوپر بنی ہوئی، کیسی وزنی چیز ادھر سے ادھر منتقل ہو رہی ہیں، لیکن اس قرآن پاک کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا، ہم نہیں کر سکتے۔ بڑی وزنی چیز ہے، پہاڑ کیسے وزنی اور کیسے بھاری چیز ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ نے انسان کو ہمت دی، طاقت دی، انسان کے اوپر اللہ نے اس کو نازل فرمایا، اور انسان اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں۔ ایسی اونچی چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی نے نازل کیا ہے، اللہ ہی حفاظت کرنے والے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہوا، ایک خدا کی آواز لگائی، اسی وقت سے لوگ دشمن ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کے خطاب سے نوازا کرتے تھے، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، یہ آپ کے بارے میں فرماتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی سچائی کی وجہ سے عرب والے الصادق الامین کے خطاب سے یاد کرتے تھے۔ جب آپ کے اوپر وحی آئی، آپ نے سب سے پہلے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر آواز لگائی، اے فلاں قبیلے والو، اے فلاں خاندان والو، ادھر آ جاؤ۔ اس وقت میں یہ ایک طریقہ تھا بات پہنچانے کا، بلندی پر کھڑے ہو کر، پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی جاتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کوئی اہم بات ہے، اس کے سننے کے لیے لوگ پہنچتے تھے۔ آپ نے آواز لگائی، خاندانوں کو، قبیلوں کو نام لے لے کر آواز لگائی۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ نے پوچھا، بتلائیے آپ مجھے کیسا سمجھتے ہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا،
آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ آپ نے پوچھا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے آپ کیا کہو گے؟ جواب دیا آپ جب ہمیشہ سے سچے ہیں، آپ جو فرمائیں گے ہم اس کو سچا سمجھیں گے کہ یقیناً ایسا ہی ہونے والا ہے۔ لیکن جب آپ نے پڑھا کہ اللہ کا حکم ہے، میں نبی ہوں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ ایک ہے، ایک ہی خدا کی عبادت کرو، اب پیچھے ہٹ گئے۔ کیا تم نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ ہمارے تو اتنے معبود ہیں، 360 معبود تو خانہ کعبہ میں اور اس کے آس پاس میں رکھے ہوئے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا اتنے معبود ہوتے ہوئے ہمارے اوپر ابھی بھی کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، دقتیں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم ایک معبود کو مانیں گے، ایک خدا کو مانیں گے، تو وہ ایک خدا ہماری کیا کفایت کرے گا؟ مخالف ہو گئے۔ تو صرف اپنے عناد کی وجہ سے، اپنے دینی عقیدے کے اعتبار سے مخالف ہوئے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ الصادق اور الامین کے ساتھ وہ پکارا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوا، اور یہ کلام ہے۔ پہلی ساری کی ساری کتابیں تھی، کتاب کا اور کلام کا آپ فرق سمجھنے کے لیے اس طریقے سے سمجھیں۔ عدالت کے اندر مقدمے چلتے ہیں، بعض مرتبہ مقدمہ جب پورا ہوتا ہے، جج صاحب فیصلہ سنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کسی بڑے کا، کسی راشٹرپتی کا اوپر سے حکم آ جاتا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے۔ اب کیا کہتا ہے جج؟ میں نے ان سب کے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا، فیصلہ لکھ کر سب کے سامنے رکھ دیا، سنانے کی تیاری، لیکن فلاں کا فون آ گیا، اس لیے حکم یہ ہے ان کو رہا کیا جا رہا ہے، ان کو بری کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ قانون یہ تھا ان کو سزا ہو جائے، لیکن فون آ گیا، سب کو بری کیا جا رہا ہے۔ تو کلام میں اور کتاب میں یہ فرق ہوتا ہے، کتاب لکھی ہوئی چیز ہے، لیکن وہ چیزیں ختم ہو گئی جب اوپر سے بڑے آدمی کا فون آ گیا، سب ختم ہو گئی۔ تو ایسے ہی پہلی ساری کی ساری کتابیں تھی، یہ اللہ کا کلام آ گیا، کلام آنے کے بعد ساری پہلی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ دوسری بات، کلام کے اندر فرق ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی، یہ بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس قرآن پاک سے بہت ہی زیادہ تعلق اور بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ احادیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے، کئی ہزار سال پہلے، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی چند سورتوں کی خود تلاوت فرمائی۔ ظاہری طور پر قرآن پاک کب آئے گا؟ جب انسان آئیں گے، انسان آنے کے بعد نبی آئیں گے، تمام نبیوں کے بعد آخری نبی آئیں گے، ان کے اوپر اللہ قرآن پاک کو نازل فرمائیں گے۔ لیکن ابھی دنیا میں پہلے انسان نہیں آئے، ابھی دنیا میں پہلے نبی نہیں آئے، اس سے بھی کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ اپنے طور پر ہی فرشتوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ بتلائیے کتنی عظمت ہے اللہ کے یہاں اس کی، کیسا تعلق اللہ تعالیٰ کو ہے، کیسی اس سے محبت ہے۔ ہزاروں سال بعد ابھی دنیا بسے گی،
بسنے کے بعد ہزاروں سال گزرنے کے بعد آخری امت آئے گی، اس کے اوپر قرآن پاک نازل کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت نہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی عظمت کو دیکھو، اس کی بڑائی کو دیکھو۔ جب فرشتوں نے سنا اللہ تعالیٰ سے اس کلام کو، خوشی میں جھوم اٹھے، خوش ہو گئے، خوشی میں جھومنے لگے، ناچنے لگے، اور اس کلام کو سن کر اس امت کے لیے اور ان پڑھنے والوں کے لیے مبارکبادی انہوں نے پیش کی۔ مبارکبادی ہے اس امت کے لیے جس کے لیے اس قرآن پاک کو نازل کیا جائے گا۔ مبارکبادی ہے ان زبانوں کے لیے جو زبان اس قرآن پاک کو پڑھیں گی۔ مبارکبادی ہے ان سینوں کے لیے جو سینے ان کو محفوظ کریں گے قرآن پاک۔ تو معزز سامعین کرام، ہم نے کوئی تقاضا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم نے کوئی درخواست نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آخری امت کے اندر، آخری نبی کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا احسان ہے، کیسا کلام ہمیں دیا کہ اللہ اس کو ہزاروں سال پہلے پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اس کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب امتوں سے اعلیٰ امت ہے، سب امتوں سے بہترین امت ہے۔ ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ یہ فرما رہے ہیں ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عرب والے دشمن ہو گئے اسی وقت سے، لیکن اللہ نے حفاظت کی، قرآن پاک کی حفاظت کی، قرآن پاک کے پڑھنے والوں کی اور پڑھانے والوں کی حفاظت کی۔ عرب والوں نے دشمنی میں کہ محمد ایک خدا کی تعلیم کیوں دے رہا ہے، سارے خداؤں کا انکار کر رہا ہے، اس لیے دشمن ہو گئے۔ آپ کو پہلے لالچ دیا، آپ کے چچا کے یہاں بہت بڑی میٹنگ کی، عرب کے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا، سب کو جمع کیا، آپ کے چچا کے پاس آ کر کہا آپ کا بھتیجا اگر یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم اس کو بادشاہ بنائیں، کسی اچھے خاندان میں اور خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہے ہم وہاں نکاح کریں، اگر یہ مال دولت چاہتا ہے تو مال دولت ہم اس کو دیں، لیکن ہمارے خداؤں کی یہ توہین نہ کرے، ان کو برا نہ کہے، اس سے تم ان کو روک دو۔ ان کے چچا بھی کہنے لگے اے بھتیجے میں نے شروع سے آج تک تمہارا تعاون کیا، مدد کی، لیکن پورا عرب آج اکٹھا ہو کر آ گیا، میں ان سب کا اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میں زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لہذا آپ کچھ اپنے رخ کے اندر، اپنی بات کے اندر نرمی پیدا کریں تاکہ مجھے کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ان کے والد کا پہلے انتقال ہو گیا، والدہ کا پہلے انتقال ہو گیا، پھر پرورش دادا نے کی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، چچا کے پاس ہی رہتے تھے، چچا ہی تعاون کرتے تھے، مدد کرتے تھے، چچا بھی فرما رہے ہیں اب میں زیادہ سختی اس قبیلے والوں کی، عرب والوں کی برداشت نہیں کر سکتا، سب کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ اپنے رویے کے اندر کچھ نرمی پیدا کر لیں تو اچھا ہے، مجھے سہولت ہو جائے گی۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ دین برحق ہے، یہ قرآن پاک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن پاک والوں کی اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے چچا یہ مجھے دنیاوی لوب لالچ دے رہے ہیں، ایک ہاتھ میں میرے چاند دے دیا جائے،
ایک ہاتھ میں سورج دے دیا جائے، دنیا کی ساری نعمتیں دے دی جائیں، لیکن میں اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، میں حقیقت میں اللہ کا نبی ہوں، میں حقیقت میں اللہ کا نبی ہوں، اور مجھے تمہاری بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میری مدد کرنے والا اللہ ہے۔ محترم حضرات، جب خلوص سے، ہمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، اے چچا مجھے آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، چچا کے دل کے اوپر بڑی چوٹ لگی اور کہنے لگے اے بھتیجے، اگر تم مجبور ہو اور تمہارا دین برحق ہے، بالکل اپنے مشن کو قائم رکھو، آپ اپنی بات کے اوپر قائم رہیں، جیسا ہوگا میں آپ کی نصرت کرتا رہوں گا، مدد کروں گا، میں بھی آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایسے حالات آئے، سب نے منصوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد میں آج تو سب کے سب عرب والے، ہر قبیلے سے ایک آدمی اکٹھا ہو، جمع ہو، اور آج رات میں نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہم ختم کر دیں، اور پھر ہمارے دین کی، ہمارے معبودوں کی برائی کرنے والا ختم ہو جائے گا، پھر ہم امن پا جائیں گے، اور جب اس کے قتل کے اندر پورا عرب شریک ہوگا، خاندان کے ہر ایک خاندان سے آدمی شریک ہوں گے، تو ان کے چچا ہم سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ وہ ہوگا جو ایک خون کی قیمت ہوتی ہے، اس کو ہم آسانی سے ادا کر دیں گے۔ بہرحال منصوبہ بنایا، آپ رات کو آرام فرما رہے ہیں، چاروں طرف سے آ کے مکان کو گھیر لیا، آپ باہر نکلیں گے ہم آپ کو ختم کر دیں گے، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کسی کے منصوبے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایسے ہی موقع کے اوپر حکم فرمایا، اے نبی یہ لوگ چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کے بارے میں ان کا منصوبہ غلط ہے، لیکن آپ کو انہی کے درمیان سے نکلنا ہے، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ معزز صاحبین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، اسی جماعت کے درمیان میں سے نکل کر چلے گئے، لیکن اصل بات جو میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، لوگ چاروں طرف سے آپ کے قتل کرنے کے پیچھے ہیں، منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن ایسے موقع کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں کی بہت سی امانتیں رکھی ہوئی تھی، اور وہ امانتیں بہت سی ان کافر اور مشرکوں کی تھی جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کے دل کے اندر یہ نہیں آیا آج ہم قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری امانتوں کا کیا ہوگا، اس کام کو ہم 1-2 دن کے بعد کر لیں گے، پہلے ہم اپنی امانتیں اٹھا لیں۔ ان کے دل کے اندر فرق نہیں آیا، ذرا سا شک پیدا نہیں ہوا، کیوں؟ وہ یقین سے جانتے تھے اللہ کا نبی جو ہے امانت دار ہیں، وہ امانت میں خیانت کرنے والے نہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی پورا امانت کا حق ادا کیا، اور اپنے ایک صحابی کو اپنے بستر کے اوپر لٹایا، تم یہیں لیٹے رہو اطمینان سے، اور دن کے اندر جو ہماری پاس امانتیں ہیں ان لوگوں کی سب پر لکھا ہوا ہے، سب کی امانتیں ان کو صبر کر کے تم تب آنا۔ آپ نے بھی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ امانت دار تھے، صادق تھے، سچے تھے۔ لوگوں نے منصوبے بنائے اس کو ختم کرنے کی، لیکن اللہ جس کی حفاظت کرنے والا ہو وہ چیز ضائع نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ اسی وقت سے ہر زمانے کے اندر قرآن پاک کی، مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے ہیں، لیکن اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، آج تک باقی ہے، اس کے حروف باقی ہے، اس کے معنی باقی ہے، حرکات، سکنات، ہر چیز کی حفاظت اللہ فرما رہے ہیں۔ اگر آج آدمی کوئی ایک قرآن پاک غلط طریقے سے لکھ کر یہاں پر بھیج دے، اس کی مخالفت کرنے والے، اس کے اندر غلطی کرنے والے بہت سے آپ کے گاؤں کے ہی حافظ آ جائیں گے کہ نہیں یہ غلط چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کی حفاظت فرمائی۔ دوسری بات، ایک اصول ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے،
जिस चीज की हिफाजत की जाए उससे मुतालिक जो चीज होती है उसकी भी हिफाजत होती है। जिस चीज की हिफाजत की जाए उस चीज के साथ अगर कोई चीज मिल जाए उसकी भी हिफाजत हो रही है, नहीं हो रही है। अभी अभी तो कुछ सर्दी कम हो गई, सर्दी और ज्यादा थी, अभी भी सर्दी के कपड़े पहन रखे हैं, इससे पहले और ज्यादा पहन रखे थे। अपने जिस्म की हिफाजत करना मकसद है, लेकिन जिस्म के ऊपर हमने कपड़े पहन लिए, उनकी भी खुद ब खुद हिफाजत हो रही है। किराम, कुरान पाक मामूली चीज नहीं, हमारी कामयाबी के लिए, हमारी हिदायत के लिए है। अल्लाह ताला ने इसको नाजिल फरमाया और अल्लाह ताला का महबूब कलाम सबसे पहले जब तक इंसान नहीं है उस वक्त में अल्लाह ताला इसकी तिलावत फरमा रहे हैं। महबूब चीज से जिसका ताल्लुक हो जाए वो भी महबूब बन जाता है। घर के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, घर वाले मोहब्बत करते हैं उससे, मेहमान आ जाए और वो भी उससे मोहब्बत करने लगे। कपड़े साफ नहीं, चेहरा साफ नहीं, लेकिन अपने दोस्त का बच्चा है, उससे मोहब्बत है, वो बच्चे से मोहब्बत कर रहा है। मुंह नहीं धुला हुआ, कपड़े साफ नहीं, प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, घर वाले खुश हो जाते हैं। अरे कैसा अच्छा आदमी है, हमारा बच्चा कैसा था लेकिन इसने गोद में उठा लिया। एक मेहमान ऐसा आ जाए वो बच्चों ही को डांट रहा है, इन्हें अदब का पता नहीं, तहजीब का पता नहीं, मुंह इनके धुले हुए नहीं, कपड़े कैसे हैं, तो घर वाले क्या कहेंगे, ऐसा मेहमान दोबारा हमारे पास ना आवे तो अच्छा है। तो महबूब चीज से मोहब्बत करने से खुद महबूब बन जाता है। ये कलाम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का महबूब कलाम है। हम ताल्लुक कायम करेंगे पढ़ने का, पढ़ाने का, ताउन का, अल्लाह हमें महबूब रखेंगे। जब हम अल्लाह के महबूब हो जाएंगे कोई चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आखिरत हमारी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ताला इन मुख्तसर बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और इस्लामिक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।